السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاندانی راز کی گود تھی۔ پرانے حویلی سے پرانی حویلی کا دور چرچ رہا تھا۔ ہوا میں ماضی کی سرگوشیاں تھیں۔ رات میں رات غیر معمولی حد تک خاموش، شہر میں برگر کا درخت ساکت، دیواروں پر وقت کیسے شام، ہر کمرہ اب ایک کہانی سناتا، مگر سب سے زیادہ گہرا راز وہ راز برسوں سے دفن تھا۔ دادا جان نے کبھی ذکر نہ کیا، ابا بھی خاموشی اولٹ رکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف جب بھی تذکرہ حویلی کا، فضا اچانک بوجھل ہو جاتی تھی۔ میں تب چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، مگر تجسس دل میں پلتا، ہر بند دروازہ سوال بننا، ہر آہٹ پر دل دھڑکتا۔ آخر ایک دن طے کر لیا، راز کی تہ تک جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو، سر سامنے رکھ کر رکھوں گا۔ گرمیوں کی ایک سنسان رات، سب گہری نیند میں ڈوبے، میں آہستہ شہر میں نکلا۔ چاندنی سفید چادر میں تھی، چاندنی سفید چادر سی تھی۔ برگر کا سایہ لرز رہا تھا، میرے قدم کانپ رہے تھے، مگر ارادہ پختہ تھا۔ حویلی کے پیچھے حصے میں ایک کمرے ہمیشہ مقفل، موٹے تالے سے بند، زنگ لگا ہوا، دروازے پر عجیب نشانات۔ بچپن سے منع کیا گیا تھا ادھر رخ مت کرنا۔ وہی میرا اصل ہدف۔ جیب میں پرانی چابی، یہ مجھے دادی نے دی تھی مرنے سے پہلے۔ سرگوشی وقت آئے تو استعمال کرنا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو مجھ تک منتقل ہوا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تالے میں چابی گھمائی، ایک بھاری سی آواز، دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر گپت اندھیرا، ہوا میں باہر سے خوشبو جیسے برسوں قید ہو۔ دیواروں میں پرانی تصویریں، ایک تصویر نے چونکا دیا، وہ چہرہ ابا جیسا، مگر لباس بہت پرانا۔ نیچے نام لکھا تھا، حامد علی خان مرحوم، سن 1920۔ میں حیرت سے گنگ گیا۔ ابا کا نام تو ریحان، پھر یہ حامد کون ہے؟ چہرے میں اتنی مشابہت، دل میں وسوسے جاگے، کیا کوئی چھپی نسبت، یا کوئی انکہی کہانی؟ کمرے کے وسط میں صندوق، بھاری لکڑی کا بنا، اوپر خاندانی مہر ثبت۔ میں نے دھڑکن کو اٹھایا، اندر خطوط کا انبار، ایک پرانی ڈائری جس پر غرض جمی ہوئی تھی۔ ڈائری کھولی تو پہلا جملہ میں حامد علی خان لکھا تھا۔ آج سچ قلمبند کر رہا ہوں، شاید آنے والی نسلیں میرے گناہ کو سمجھیں یا مجھے معاف کر دیں۔ یہ پڑھ کر سانسیں رک گئیں۔ الفاظ آگے یوں تھے، میں نے اپنے بھائی ریحان کو دھوکہ دیا، جائیداد کی خاطر سازش سے جھوٹے الزام میں گاؤں سے نکلوایا، اور سب خاموش رہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا کا معصوم چہرہ، کیا وہ وہی ریحان کی نسل؟ کیا ہم اصل وارث؟ اور جنہیں دادا کہتے ہیں، وہ دراصل ظالم چاچا جنہوں نے سچ چھپایا۔ ڈائری کا اور لرزے، حامد نے آخر لکھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بھائی شہر چھوڑ کر چکا ہے، کہاں گیا کوئی خبر نہیں۔ میں پچھتاوا میں جلتا رہا۔ خطوط میں ایک پتہ شہر لکھا تھا، لاہور، تاریخی بہت پرانی، شاید ریحان وہیں بسا۔ میرے دل میں طوفان، ہماری جڑیں کہیں اور، یہ حویلی شاید ہماری نہیں۔ اچانک پیچھے آہٹ، میں چونکا، مڑ کر دیکھا تو ابا کھڑے تھے، آنکھوں میں حیرت، غصہ۔ انہوں نے ڈائری دیکھی، لمحے بھر خاموش رہے، پھر آہ بھر کر کہی، بیٹا تم نے پڑھ لیا؟ ہاں ابا، سب جان گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے برسوں کا بوجھ اچانک کندھوں سے اترا ہے۔ انہوں نے دھیمی آواز اصل حقیقت بیان کی، ہم ریحان کی اولاد، ہم حامد ہمارے دادا نہیں، وہ دراصل غاصب تھے۔ اصل جائیداد لاہور میں، مگر ہمارے والد خوددار اور خاموش، واپس لینے کبھی نہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں ابا؟ انہوں نے نظریں جھکائی، نفرت کی آگ بڑھتی ہے، خاندان مزید بکھرتا ہے، اس لیے صبر کیا، مگر سچ دل میں چپتا۔ آج تم نے گتھی سلجھائی، میں نے مضبوط لہجے میں، ہم حق واپس لیں گے، مگر انتقام نہیں لیں گے، ہم صرف سچ ظاہر کریں گے، دادا کی روح کو سکون ملے اور تاریخ کو درست کریں، یہی اصل انصاف ہوگا۔ اگلے دن ہم روانہ ہوئے شہر کی جانب۔ سفر ٹرین کی کھڑکی سے کھیت پیچھے رہتے گئے، جن میں عجیب سی ہلچل، جیسے نئی ابتدا ہو یا ماضی سے مقابلہ۔ لاہور کی گلی مصروف، مگر ہمارے قدم محتاط۔ خط میں درج پرانا پتہ، اب ایک اسکول بنا، نام تھا ریحان پبلک۔ میں چونک کر رکا، یہ تو ہمارے جد کا نام ہے۔ اندر جا کر معلومات لی، پرنسپل بوڑھے شخص، چہرے مانوسیت سی، انہوں نے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، کیا تم ریحان کے وارث؟ میری آنکھیں بھر آئی۔ وہ ہمارے پردادا کے شاگرد، جنہوں نے یہاں بنیاد رکھی، محنت سے نئی زندگی بغیر نفرت کے آگے بڑھائی۔ انہوں نے کبھی ماضی کا
زخم ظاہر نہ کیا، بس تعلیم کا مقصد بنایا۔ اسکول کے کمرے میں ریحان کی تصویر آویزہ تھی، آنکھوں میں وقار جھلک رہا تھا، نیچے لکھا تھا جملہ: انصاف علم سے جنم لیتا ہے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ ہم نے سب کو بتایا اپنی اصل شرح، حامد کی ڈائری دکھائی، سب حیران و متاثر۔ پرنسپل نے کہا سچ چھپ نہیں سکتا، چاہے نسلیں گزر جائیں۔ چند ماہ کے قانونی جدوجہد، کاغذات اور گواہیاں بلغ کر حق تسلیم ہوا، مگر ہم نے فیصلہ کیا حویلی اسکول کے نام تعلیم کے لیے وقف کریں گے۔ یہی بہترین کفارہ ہے۔ جب واپس گاؤں آئے تو حویلی اب ویرانی تھی، بچوں کی آوازیں گونجی، برگر خوشی سے جھومے، دیواروں سے بوجھ ہٹا۔ دادا کی روح کو سکون اور خاندان کو پہچان ملی۔ رات کو میں نے ذہن میں چاندنی پہلے جیسے، مگر دل ہلکا سا۔ خاندانی راز کی گتھی آخر سلجھ ہی گئی۔ نفرت کے بغیر سچ ہماری اصل وراثت ٹھہری۔